أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 24 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ نبوت سے شروع ہوا تھا کہ جب آپ مدین سے اپنے وطن مصر کے لیے روانہ ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، تو وادی طویٰ کے قریب رات کی تاریکی اور سردی میں دور سے آپ کو ایک آگ روشن ہوتی ہوئی نظر آئی. تو اپنی بیوی کو سے کہا کہ تم یہاں رہو اور میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں جس سے روشنی بھی ہوگی رات کی تاریکی میں اور سردی میں ہم آگ تاپیں گے بھی، اور یہ کہ وہاں کوئی ہوا تو اس سے مصر کا راستہ بھی معلوم کر لوں گا. تو انہیں بٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب پہنچے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آگ ایک سرسبز و شاداب درخت سے نکل رہی تھی، اور یہ کہ جوں جوں آگ نکلتی تو بجائے درخت اور اس کے پتوں کو جلانے کے اور زیادہ اس کو سرسبز و شاداب اور پر رونق بنا رہی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو آگ کے اندر سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اور یہ کہ اے موسیٰ آپ وادی مقدس طویٰ میں تشریف لائے ہیں، ادباً جوتے اتار لیجیے. اب آگے فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا، چن لیا. کس کے لیے؟ نبوت اور رسالت کے لیے. اپنا نبی اور اپنا رسول بنانے کے لیے میں آپ کو چن لیا. اس لیے کہ انبیاء کرام کا چناؤ ہوتا ہے. نبوت اور رسالت وہ بھی چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بخشی جاتی ہے. یعنی آدمی اپنے علم یا عمل سے نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. ولایت تو حاصل ہو سکتی ہے عمل سے. آدمی عالم تو بن سکتا ہے علم سیکھ کر محنت سے، لیکن نبی کوئی محنت سے نہیں بن سکتا. براہ راست اللہ کے انتخاب سے نبوت ملتی ہے. اور پھر
نبی کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چن لیا نبی کو اور پھر کہا جا کے تعلیم حاصل کر، پھر اس کی تعلیم، اس کی تربیت خود اللہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی گارنٹی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے باوجود کہ نبی میں وہ تمام دوائی اور اسباب بھی موجود ہوتے ہیں جیسے باقی لوگوں میں، لیکن ان کے موجود ہوتے ہوئے نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا اور نبی معصوم ہوتا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ میں، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں انہم لمن المصطفین الاخیار، یہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتے ہیں فرشتوں سے رسول اور انسانوں سے رسول، کسی تیسری جنس سے رسول نہیں آتا، یا رسول فرشتہ ہوگا یا رسول انسان ہوگا اور کوئی مخلوق، لیکن جو فرشتوں میں رسول ہوتا ہے اس کا کام انسانوں کی تعلیم اور تربیت نہیں، صرف انسانوں تک، انسانوں میں جو رسول اور نبی ہے اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ آگے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا، یہ تو انسانوں میں جو رسول اور نبی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا اور فرمایا کہ انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے، فاستمع لما یوحیٰ، تو غور سے سنیے اے موسیٰ وہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ابھی ہمیں آپ کو وحی بھیجتا ہوں، وحی کرتا ہوں، تو اس کو آپ غور سے سنیے۔ اسمانی کا استمع، اسما کا معنی تو سن، چاہے توجہ ہے یا نہیں، اور استمع کا معنی توجہ سے سن، غور سے سن، کان رکھ کے سن۔ یوحا وحی کو کہتے ہیں، وحی اس پیغام کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسل کی طرف آتی ہے، جو پیغام آتا ہے، چاہے وہ پیغام فرشتے کے واسطے سے آئے یا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نبی کے دل پہ القاء ہو، یا اللہ تعالیٰ خود ہی بغیر فرشتے کے واسطے سے کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہی وحی ہوتی تھی کہ خود اللہ کی کلام ہوتی تھی، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اب وہ وحی کیا ہے؟ سب سے پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو رہی ہے، سب سے پہلی تعلیم جو موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 باتیں ہیں جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ اننی انا اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں، میں ہی لائق عبادت ہوں کہ جس کی عبادت کی جائے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ پہلی وحی ہے۔ اور اس کی مزید تاکید ہے کہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، بات اتنی بھی کافی تھی، پھر مزید تاکید لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کسی کے قبضے میں نفع نقصان نہیں، کسی کے قبضے میں عزت اور ذلت نہیں، کسی کے قبضے میں روزی کا بڑھانا گھٹانا نہیں، کسی کے قبضے میں موت و حیات نہیں۔
الا انا، مگر میں ہی ہوں جو میرے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایسی وحی ہے، یہ ایسا سبق ہے جو ہر نبی کی طرف سب سے پہلے یہی وحی ہوئی، یہی سبق ان کو دیا گیا، اور انبیاء نے بھی تشریف لا کر سب سے پہلے امت کو یہی سبق پڑھایا. جیسے کہ کئی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ حضرت نوح تشریف لائے تو کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہود اور صالح علیہ السلام اور شعیب اور لوط علیہ السلام جو بھی آئے سب نے پہلے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری برادری، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا ارشاد ہے، جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو جان لیجئے، اس لیے کہ باقی ساری شریعت اور دین کا دار و مدار اسی پر ہے. اگر لا الہ الا اللہ کو نہیں جانا تو گویا پورا دین ہی نہیں جانا، اور لا الہ الا اللہ کو جان لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے دین کی بنیاد رکھ لی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی تبلیغ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں میں جا کر کی. آپ جہاں کوئی مجمع دیکھتے تھے، مختلف جو وہاں بازار لگا کرتے تھے سالانہ، ان میں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے. جو میلے ہوتے تھے ان میں بھی آپ تشریف لے جاتے اور جا کر کہتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. بس آپ کا یہی شروع کا سبب یہی تھا، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں عربوں کے لیے مزید تشریح کی ضرورت نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے لمبی چوڑی آگے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لا الہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف بھی چلتے ہیں. تو وہ جانتے تھے کہ لا الہ سے شرک اور کفر کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور ہم کفر شرک کو بھی ساتھ چلاتے ہیں اور لا الہ کا غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے لا الہ کا معنی آپ کو بتا، لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، کسی کے ہاتھ میں ذلت اور عزت نہیں، کسی کے ہاتھ میں روزی کا گھٹانا بڑھانا نہیں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی نہیں، الا اللہ، مگر یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری، اسی کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، نقطۂ ادوار عالم لا الہ، انتہائی کار عالم لا الہ. کہتے ہیں دنیا جو گھوم رہی ہے، چرخ دنیا جو گھوم رہا ہے، اس کا نقطۂ کیا ہے؟ لا الہ کے سہارے گھوم رہی ہے. یہ سورج چاند گھوم رہے ہیں، یہ سیارے ستارے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل چل رہے ہیں، ندیاں چل رہی ہیں. تو ہر چیز، ہوائیں چل رہی ہیں، جو بھی چیز ہے حیات رکھنے والی تو لا الہ کے سہارے سے چل رہی ہے. نقطۂ ادوار عالم لا الہ، انتہائی کار عالم لا الہ. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ نغمہ گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ یعنی لا الہ، یہ نغمہ گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ. باقی موضوعات کے لیے تو وقت ہوتا ہے، فلاں وقت میں یہ موضوع ہے، فلاں وقت میں یہ تقریر ہوگی، فلاں،
کہتے ہیں لا الہ کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، یہ بہار اور خزاں ہر ایک کا موضوع ہے لا الہ۔ جی دوسری چیز جس کی وحی موسیٰ علیہ السلام کو کی جا رہی ہے، فاعبدنی، تو میں ہی الہ ہوں، لہذا اے موسیٰ فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، میری ہی عبادت کر۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ غایت التذلل مع غایت الحب، انتہائی عاجزی اور پستی پیش کرنا انتہائی محبت کے ساتھ عبادت، یعنی آپ کے پاس جتنی عاجزی ہے وہ آپ پیش کریں، اور جس کے سامنے پیش کریں اس کی انتہائی محبت بھی دل میں ہو۔ تو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے ان کو؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ عاجزی بھی کس کے سامنے پیش کی جائے گی؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ جی پھر یہ عاجزی کن کن چیزوں میں ہے؟ یعنی زبان سے سب سے زیادہ تعظیمی کلمات، سب سے زیادہ ادب اور احترام کے کلمات، یہ زبان کی عبادت ہے۔ تو سب سے زیادہ تعظیمی کلمات کس کے لیے کہے جائیں گے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس کو نام قولی عبادت۔ اور دوسری چیز ہے پھر فعل اور عمل، کچھ کرنا، تو عمل کے لحاظ سے بھی انتہائی عاجزی کا عمل وہ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے۔ جیسے اللہ کو سب سے بزرگ و برتر سمجھ کر اور اس کے ہاتھ میں نفع نقصان سمجھ کر جب آدمی ہاتھ باندھتا ہے تو یہ انتہائی تعظیم ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ انتہائی تعظیم ہے، اور یہ صرف اللہ کے سامنے ہی کی جا سکتی ہے۔ پھر آدمی کمر جھکاتا ہے تو یہ قیام کے بعد دوسری زیادہ تعظیم ہے، ادب سے کھڑا ہونا پہلی، اس سے زیادہ تعظیم کمر جھکانا، تو رکوع بھی کس کے لیے ہے؟ اور اس سے آخری انتہائی تعظیم جو انسان انجام دیتا ہے وہ سر سجدے میں رکھ کر، اس سے زیادہ کوئی آدمی کے پاس تعظیم جسم کی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ ناک رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ جی ناک رکھنے، پیشانی کا نام نہیں لیتے ناک رکھنے۔ تو ہر الٹا سیدھا کام ہم دنیا میں ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اسی ناک کو جس کے سامنے جھکاؤ گے وہ معبود ہے۔ یہ ناک کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں، کہتا فلانا کام نہیں کہ تو ناک کٹ جائے گی، کہتا ناک کٹ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ناک کا رکھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے ناک کو جس کے سامنے رگڑو گے وہ صرف اللہ ہے، یہ کسی اور کے سامنے رگڑنے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی، غائب درجے کی کیا ہے؟ تعظیم ہے جو اللہ کے سامنے ادا کی جاتی ہے۔ تو ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، سجدے میں پڑنا، یہ عبادات ہیں کون سی؟ فعلی یا عملی۔ اس کے علاوہ ایک اور عبادت ہے کہ کسی سے نفع اور نقصان، کسی کے نفع کی امید، نقصان کے بچنے کے لیے اپنا کچھ مال خرچ کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ تو یہ بھی کس کے لیے ہے؟ فقط اللہ کے لیے ہے، کہ ہم جب مال خرچ کریں اس لیے کہ وہ خوش ہو کر نوازے، نقصان سے بچائے، فائدے پہنچائے،
تو نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو مال خرچ کرنا اس لحاظ سے نظر نیاز کس کے لیے ہے؟ غیر کی نظر و نیاز یہ شرک فی العبادت ہے. غیر کے سامنے سجدہ کرنا شرک فی العبادت ہے. غیر کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اور گردن جھکانا کمر جھکانا شرک فی العبادت ہے. جی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کائنات ہیں اور اللہ کے بعد ہماری محبت کا سب سے بڑا مرکز کون ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو صرف نعرے باز لوگ ہیں، لیکن ان کی حقیقی تعظیم و تکریم کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے خود ان کی صحبت کے لیے چنا تھا، صحابہ کرام. انہوں نے ان کا حق ادا کیا. تو ایک صحابی کسی سفر سے واپس تشریف لائے. انہوں نے آ کر بیان کیا کہ حضور ہم فلاں ملک میں گئے تھے، ایران گئے تھے یا روم گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ پبلک وہاں کے مرزوبان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. مرزوبان اصل میں کہتے ہیں جو اس زمانے میں کنگ ہوتے تھے نا، بادشاہ، ان کا جو خاص آدمی ہوتا تھا نا اس کو مرزوبان کہتے تھے. یعنی کنگ کی تو بات ہی چھوڑیے، لیکن جو اس کا خاص بندہ تھا اس کے سامنے بھی عام لوگ آ کر سجدہ کرتے تھے. تو کہا حضور وہ کافر لوگ ہیں اور اپنے ایک لیڈر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب پیغمبر، تو آپ اس تعظیم کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بجا لائیں، ہم آیا کریں آپ کو سجدہ کیا کریں. ایک کافر کو اگر کافر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کے محبوب ہیں، آپ زیادہ حقدار رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو قبر کو سجدہ کرو گے؟ قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو اب زندگی کی بات کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہو اور ہم سجدہ کریں، قبر کو تو ہم نہیں کریں گے. قبر کے سجدوں کے لیے تو ہم رہ گئے ہیں، ہم تو قبر ہی نہیں چھوڑتے. ہاں تو بہرحال قبر کو تو نہیں کریں گے، قبر کو تو ہم نہیں کریں گے، تو زندگی. تو حضور نے فرمایا اگر وفات کے بعد قبر کو سجدہ نہیں کرو گے تو اب بھی سجدہ نہ کرو، اب بھی سجدہ. اور پھر فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن ازواجہن. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، کسی انسان کو حکم دیتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، یہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. اس لیے کہ شوہر پر مرد کا اتنا بڑا حق ہے کہ بس سجدے کی کسر ہے. یہ جائز ہوتا تو میں اس کا بھی حکم دیتا، لیکن یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اس کا حکم میں ان کو بھی نہیں دے سکتا. باقی اپنے شوہر کی تعظیم و تکریم اور خدمت کا کہہ سکتا ہوں، سجدے کا ان کو نہیں کہہ سکتا. اگر میری شریعت میں اجازت ہوتی تو ان کو کہتا. تو مطلب کیا ہوا کہ اسلام میں قطعاً کسی انسان یا کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ انتہائی تعظیم ہے اور اس کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے بس. تو فاعبدنی یعنی زبان کی عبادت، جی جسم و جان کی عبادت، مال کی عبادت اے موسیٰ میری ہی کرنا، کسی اور کی نہ. دوسری بات یہ تو لا الہ کے ساتھ ہے. جی دوسری بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حالانکہ یہ فاعبدنی میں یہ بات آ چکی تھی، لیکن چونکہ عبادت میں نماز کی ایک خاص شان ہے، خاص مقام ہے، اس لیے نماز کا الگ سے ذکر کیا کہ موسیٰ
دوسری وحی یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیا کر میرے ذکر کے لیے۔ یوں تو ہر عبادت ذکر ہے، لیکن جتنا ذکر نماز میں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں۔ تو اگر مجھے یاد کرنا ہونا تو بس آپ نماز پڑھا کریں۔ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز سراپا ذکر ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن خود ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، تحلیلات پڑھتے ہیں، تحمید پڑھتے ہیں، جی سب نماز اول سے آخر تک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو زبانی ذکر بھی ہو رہا ہے، عملی ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ جی نماز جو ہے یہ اہم العبادات المقربہ ہے، یعنی اللہ کے قریب تر کرنے کی جو عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی عبادت نماز ہے۔ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ کے ساتھ نماز میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں سب سے زیادہ مقرر کی ہیں، روزانہ 5 نمازیں، کہ کسی وقت میرا بندہ میرے دربار سے غائب نہ ہو، چند گھنٹوں کے بعد پھر حاضری دے، چند گھنٹوں کے بعد پھر حاضری دے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حاضر رہے، لیکن ہم ہیں جو غیر حاضر رہتے ہیں۔ لیکن روزے بھی تو مقرر ہیں، مگر وہ سال میں 1 مہینہ، جی، اور زکوٰۃ بھی سال بھر کے بعد، اور حج تو زندگی میں 1 دفعہ، لیکن نمازیں 5 دن میں۔ اللہ بندے کو غائب نہیں دیکھنا چاہتے اپنے دربار سے، ذرا جاؤ پھر آ جاؤ، ذرا جاؤ پھر آ جاؤ۔ جی یہی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرے محبوب پیغمبر جو کتاب آپ کو وحی کی جاتی ہے اس کو پڑھیے، جی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور نامعقول کاموں سے روکتی ہے۔ اور پھر نماز کی یہ شان کیوں ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیونکہ نماز میں اول سے آخر تک ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ آدمی سوچ سمجھ کے اللہ کا ذکر کرے گا تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم جو نمازی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچ سمجھ کے تو ذکر کیا نہیں، ورنہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسری چیزوں کا کیا کام ہے؟ تو خیر، اقم الصلاۃ لذکری۔ تیسری وحی، ان الساعۃ آتیۃ، 2 عقیدے کی باتیں اور 1 عمل کی بات بتائی۔ عقیدے کی باتوں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اور دوسری چیز جو ہے وہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا عقیدہ۔ عقیدے اور بھی ہیں لیکن یہ 2 اہم عقیدے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ، اے موسیٰ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ قیامت بس آنے والی ہے، اس کا دھیان ہر وقت رہے۔ اگر قیامت کا دھیان اور توجہ اس کی طرف ہر وقت رہے گی تو زندگی لائن پہ رہے گی، اور جب قیامت کو آدمی بھول جاتا ہے تو پھر لائن چینج ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اس عقیدے کو ہر وقت مستحضر رکھو، ان الساعۃ آتیۃ، اور قیامت کوئی دور بھی نہیں، آتیۃ بس آنے ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے۔ اگرچہ آنے میں ابھی کئی صدیاں اور کیوں نہ ہو، لیکن آنے والی ہے نا، اور جو آنے والی ہے تو صدیوں کے بعد بھی آئے تو سمجھے آنے والی ہے، تو اس کا آدمی کو ڈر رہتا نا کہ فلاں کام ہونے والا ہے، تو قیامت آنے والی ہے۔ اچھا جی، تاریخ نہیں بتائی، سن نہیں بتائی، فرمائے بس یہ اس میں حکمت ہے کہ نہ بتاؤں، اگر بتا دوں تو تم سوچ میں پڑ کے دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ قیامت 2 ہیں، ایک شخصی قیامت اور ایک اجتماعی قیامت، یا اجتماعی قیامت کا ذکر ہے، اور شخصی قیامت کا معاملہ بھی، یعنی ہر آدمی کی قیامت۔ تو ہر آدمی کی قیامت کب ہوتی ہے؟
جب مر گئے تو من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا بس اسی قیامت ہو گئی، اسی قیامت ہو گئی۔ تو اس قیامت کو بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے اور اس قیامت کا ٹائم بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا رکھوں، اور سب سے چھپایا ہوا ہے۔ قیامت کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی مرسل کو ہے، کسی کو قیامت کا علم نہیں، بالکل صرف اللہ ہی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے، حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام سائل بن کے حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایمان، اسلام، احسان 3 سوال کیے تھے، آپ نے جوابات دیے، لیکن 4تھا سوال انہوں نے حضور سے قیامت کے بارے میں کیا تھا، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے کیا جواب دیا تھا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم قیامت کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں، یعنی پوچھنے والے کو جتنا پتہ ہے، جس سے پوچھ رہے اس کو بھی اتنا پتہ ہے کہ بس قیامت آئے گی۔ وقت کا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، وقت کا نہ تجھے پتہ ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو نہیں معلوم، جو سید الانس والجان ہیں اور سید مخلوقات ہیں، اور جبریل جو سید الملائکہ ہیں، ان 2 شخصیتوں کو نہیں معلوم تو اور کس کو معلوم؟ قیامت کسی کو نہیں بتائی جی۔ اللہ تعالیٰ یہ محاورہ ہے، فرماتے اکاد اخفیہا، اس کو میں نے اتنا چھپا کے رکھا ہے کہ ہو سکتا تو اپنے سے بھی چھپا لیتا۔ یہ محاورہ ہے، کیونکہ اپنے سے تو کوئی چیز نہیں چھپتی نا، اپنے سے تو آدمی کوئی چیز نہیں چھپا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ محاورتاً فرماتے ہیں کہ اس کو میں اتنا چھپا کے رکھا ہے کہ ہو سکتا تو اپنے سے بھی چھپاتا۔ تو ان دونوں قیامتوں کا پتہ نہیں، نہ ہمیں اپنی قیامت کا پتہ ہے، نہ اس بڑی قیامت جو ساری کائنات پہ آئے گی اس کا پتہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے۔ اگر ہمیں اپنا ٹائم معلوم ہو جائے تو ہم تو پھر سوچتے سوچتے سکڑ جائیں گے آخر تک، کوئی کام جو دن قریب آئے گا سارے کام چھوڑ دیں گے اور زندگی چلے گی نہیں، اس لیے کوئی پتہ نہیں۔ اس بڑی قیامت کا اللہ ٹائم بتاتا ہے کہ فلاں صدی میں، فلاں سال میں، فلاں مہینے میں آئے گی، تو بھی نظام ایک حد تک چلتا رک جائے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ نظام آخر تک چلتا رہے۔ اس لیے جب قیامت کبریٰ آئے گی تو سارے کام لوگ کر رہے ہوں گے، دکانیں کھلی ہوں گی، حل چل رہے ہوں گے، گھروں میں روٹیاں پک رہی ہوں گی، لوگ کاموں پہ گئے ہوئے ہوں گے جی، اور دکان میں کوئی ترازی میں چیز تول رہا ہوگا، کوئی کپڑا ماپ رہا ہوگا، کوئی پیسے دے رہا ہوگا، کہ اچانک بگل بج جائے گا، بگل بجے گا اور ہر چیز اپنی جگہ میں ٹھپ ہو جائے گی، اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اپنی قیامت کو بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے، بس ٹھیک ٹھاک آئے تھے، ٹھیک ٹھاک جی، یا اور کوئی اس قسم کے صدمہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ہی چلا گیا، تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ حکمت یہ کہ نظام آخر دم تک چلتا رہے، بتایا تو یہ ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ قصہ ہے، ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ ماشاءاللہ پہلے زمانے میں تو بہت کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ ساری چیزیں میسر ہیں، تو یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تو کھا کھا کر وہ ایک تلور بنے ہوئے تھے، اتنے کیا بیچارہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز۔ تو اب یہ مشکل پڑ گئی کہ کم سے کم چلیں پھریں، اٹھیں بیٹھیں، یہ تو مصیبت بن گئی۔ تو اب یہ ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو بلایا کہ بھئی کوئی علاج کرو کہ تاکہ یہ وزن کم ہو جائے۔ اب وزن کیسے کم ہوگا، اتنا کیا تو اٹھ ہی نہیں سکتا، وزن کیسے کم کریں؟ کوئی ورزش بتائیں، کوئی یہ کریں، کچھ وہ کریں۔ تو دوائیں شوائیں دی، لیکن ٹس سے مس نہیں بیٹھیں گے صاحب، یوں کہتی ہیں، بڑا پریشان، ڈاکٹر بھی علاج سے مایوس ہو گئے۔ تو ایک سمجھدار آدمی تھا،
ڈاکٹر واکٹر تو نہیں تھا پر سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس اس کا نسخہ ہے, میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں, میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. اسے کہا آپ کا شکریہ ادا کروں گا, سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے, آپ اس علاج کرتے ہیں, ضرور کیجیے, میں تو بڑی مشکل میں اٹھ نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا. تو کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا علاج تو میرے پاس ہے, نسخہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن مشکل یہ کہ آپ کی زندگی صرف 40 دن ہے بس. نسخہ ہے, استعمال کریں گے تو آپ ٹھیک لیول پہ آ جائیں گے, لیکن کر کے کیا کرنا ہے؟ 40 دن تو ٹوٹل آپ کے رہ گئے. اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھے اپنے پاس قید کر لیجئے, اگر 40 دن میں مر نہ گئے تو مجھے جو چاہیں سزا دے دیں. اپنے علاج کر کے کیا کروں؟ کوئی مراقبہ کی ہوگا نہیں. اوہو آپ کی تو جی. اس نے کہا یار یہ خطرے کی گھنٹی ہے, تو جھوٹ بولتا. اس نے کہا جھوٹ بولتا تو مجھے اپنے پاس رکھ لے, اگر 40 دن میں مر نہ گئے نا تو مجھے جو چاہے سزا دو. یہ بھی ٹھیک ہے, قید کر لو اس کو, یہاں لاک اپ کر دیا اس کو تو لاک اپ کر دیا. لیکن کنگ صاحب اب سوچ میں پڑ گئے, آج 39 دن رہ گئے ہیں, آج 38 دن رہ گئے ہیں, اب گنتی شروع ہے, اب کھانا پینا رہ گیا ہے, سب کچھ رہ گیا ہے, دن ریاض اتنے رہ گئے. وہ ہوتے 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 40واں دن آ گیا اور حضرت جو ہے نا وہ ہڈیوں کا پنجرا بن گئے, خشک ہو گئے. لیکن 40واں دن گزر گئے تو موت کو اللہ جانتا ہے. اس کا اس بے وقوف کو نکالو, میں تو اب بھی زندہ 40 دن ہو گئے. اس نے کہا مر جائے گا. نکال سکا, تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا حضرت جھوٹ نہیں بولا, علاج کیا ہے. آپ کا علاج اس کے سوا نہیں تھا, دوائیں نہیں تھیں, موت کی فکر علاج تھی. آپ نے موت کو بھولا ہوا تھا تو آپ تنور بنے ہوئے تھے. موت کو یاد کیا, چل دیکھو ٹھیک ہو گئے کیسے ہو گئے, تو علاج کیا. تو یہ بات ہے. تو میں نے کہا اگر موت کا پتہ ہو جائے تو ہمارا بھی علاج ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس لیے موت کا وقت نہیں بتایا. اسی طرح قیامت کا وقت بھی نہیں بتایا. اکاد فیہا. اچھا, یہ قیامت جس سے اتنا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, قیامت آئے گی, اچانک آئے گی, تو یہ قیامت قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جناب؟ قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس کی علت بتاتے ہیں, لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. قیامت اس لیے قائم کی جائے گی تاکہ ہر آدمی نے دنیا میں جو دوڑ دھوپ کی ہے, جو محنت مشقت کی ہے, اس کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے. بس قیامت کا وقوع کیوں ہوگا؟ دنیا میں جو کچھ کیا برا بھلا, اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. تو بدلہ دینے کے لیے قیامت کا دن لازمی آنا ہے, اچانک آنا ہے. اس لیے کہ برائی کی سزا اور بھلائی کی جزا کچھ تھوڑی بہت تو دنیا میں مل جاتی ہے, کچھ تھوڑی بہت, لیکن مکمل نیکی کا بدلہ یا مکمل برائی کا بدلہ اس دنیا میں کبھی نہیں ہوا اور ہو سکتا بھی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ خود دے تو بات الگ ہے, لیکن دنیا میں ایسا کوئی نظام اور سسٹم نہیں ہے کہ جس میں نیکی کا پورا بدلہ ملے اور برائی کی پوری سزا ملے. یہ جو آپ نے کورٹ بنائی ہوئے ہیں, جج بٹھائے ہوئے ہیں, جیلیں بنائی ہوئی ہیں جی, جرم کی سزا, گناہوں کی سزا کے لیے, پہلے تو یہ کہ ان کے قانون میں کئی جرائم جرم ہی نہیں ہیں, کئی گناہ ہی نہیں ہیں, اور جو ہیں تو کرنے والے کئی ایسے ہیں کہ جو پکڑے ہی نہیں جاتے. خاص طور پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, ان کے جرائم بھی بڑے بڑے ہیں, لیکن ان کو کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ پکڑے ہی نہیں جاتے. اور جو پکڑے جاتے ہیں تو کبھی جرم سے زیادہ بیچاروں کو سزا ملتی ہے, اور کبھی مجرموں کے بغیر غیر مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ظالمانہ طور پر سزائیں ملتی ہیں. تو دنیا میں کوئی جج اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں مجرم کو
پورے تحقیق کرنے کے بعد بالکل ٹھیک سزا دی ہے، کسی کے دعویٰ ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. بس ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق چھان بین کرنے کے بعد جو ہے ایک اپنی مقرر کی ہوئی ایک سزا دے دیتے ہیں. اس جرم کی واقعی سزا کا تعین بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس جرم کی صحیح پہچان ان کے پاس ہے. تو اس لیے یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نیکی بدی کا یا تو بدلہ ہی نہیں، یا ہے تو وہ ناقص اور نامکمل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ عدل. اللہ کون ہے؟ العدل الحکم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کی صفت عدل ظاہر ہو. اس دن سارے اولین آخرین اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود ہر مقدمے کی چھان بین کریں گے. اللہ کو سب پتہ ہے. اور ہر جرم کی مکمل سزا اور ہر نیکی کی مکمل جزا کا اعلان قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے قیامت ہے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر آدمی کو اس کا جو دنیا میں اس نے صحیح اور محنت کی، اچھی کی یا بری کی. تو یہ تین باتوں کی وحی موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے، ایک اللہ نے اپنی معرفت کرائی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا کہ عبادت میرا حق ہے کسی کا نہیں، اور عبادت میں بالخصوص نماز کا فرمایا، اور تیسرا قیامت کا عقیدہ کہ اس بات کو یقین سے جانو کہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ نے اس کا وقت چھپا رکھا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر، اور یہ کہ قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ ہر آدمی کو نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، سو اے موسیٰ آپ کو قیامت کے اس یقین سے نہ روکیں، قیامت کے بارے میں اس یقین سے آپ کو نہ روکیں. کون؟ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی اس پر ایمان رکھنے سے روک دیں. آپ ہوشیار رہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا. نبی کہاں آتا ہے؟ سمجھانا ہمیں ہے، سمجھانا ہمیں ہے کہ وہ لوگ جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، تم ان کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ورنہ وہ شکوک و شبہات پیدا کر کے تمہارا ایمان بھی خراب کر دیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت ہی نہ اختیار کرو جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے. کہیں گے یہ ایسے ڈرانے کے لیے باتیں ہیں، یہ تو جی یوں ڈرانے کی باتیں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، اور جی اتنے لوگ مر گئے ہیں، کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ اٹھ کے آیا ہے؟ تو اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کر کے کوئی آپ کو بھی اس عقیدے سے ورغلائے نہیں، روکے نہیں. اس لیے کہ بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور بھلوں کی صحبت انسان کو بھلا بنا دیتی ہے. تو ایمانداروں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، بروں کی صحبت سے بچے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ جس نے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، جو اپنی مرضی کا بندہ ہے، جو اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے اور خدا اور رسول کی مرضی کا اس کو احساس نہیں، ایسے لوگ بھی کہیں آپ کو قیامت کے عقیدے سے روک نہ دیں. پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ اگر آپ نے قیامت کا عقیدہ نہ رکھا فَتَرْدَىٰ، تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے جیسے وہ ہلاک ہو گئے گناہوں میں پڑ کر. یعنی جو قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے تو وہ آزادی سے گناہ کیے جا رہے ہیں. بابر بعائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، بابر عیاشیاں کر لے دوبارہ پھر دنیا نہیں ہے، یہی دنیا ہے، کھا پی لے مزے اڑا لے. تو جو لوگ ایسا ہیں تو وہ گناہ کر کر کے خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی صحبت اختیار کر کے
آپ کا عقیدہ بھی کمزور ہو جائے، آپ بھی کہ ہاں ٹھیک ہے عیاشیاں کر لو، تو بھی ہلاکت میں پڑ جائے۔ تو یعنی ان لوگوں سے ہوشیار ہے۔ اور آج یہی بری مجلسیں ہیں جو انسان کو برائیوں میں لا رہی ہیں، اور ہماری اکثریت آج جو برائیوں میں پڑی ہوئی ہے وہ غلط مجالس کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو ہوگی وہی، اور کچھ لوگوں سے ہوشیار کیا گیا کہ ان سے بچ کے رہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، نبوت مل گئی اور وہی بھی 3 چیزوں کی ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سوال کی ضرورت نہیں، اللہ تو جانتے ہی ہیں۔ ایک وجہ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سوال کی یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ان کی نبوت کی دلیل کے طور پہ 2 معجزے دینے تھے، ایک لاٹھی کا سام بننا، ایک ہاتھوں کا چمکدار ہونا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس لاٹھی کا معجزہ سانپ بنا کر دینا تھا وہ یقین کر لیں کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے، تاکہ بعد میں شبہ نہ ہو سکتا میرے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہو جو بڑی اور سانپ بن گئی۔ اس لیے بات کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم نے لاٹھی سے سانپ بنانا ہے، تو ہے تو لاٹھی ہے ان کے پاس، لیکن ان سے بھی تصدیق کرا دیں کہ وہی ہے، تاکہ ان کو شبہ نہ رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لاٹھی رکھنا انبیاء کی سنت ہے، لاٹھی رکھنا انبیاء کی سنت ہے۔ اب تو یہ یہاں کون رکھتا ہے بھائی؟ اور دیہاتوں والے بیچارے بوڑھے، وہ بھی بوڑھے لوگ رکھتے ہیں سہارے کے لیے۔ اب جوان تو وہاں بھی اس کو عجیب چیز سمجھتے ہیں، اور یہاں شہروں میں تو اس کا کہتے ہیں کام ہی کچھ نہیں ہے لاٹھی کا۔ لیکن بہرحال لاٹھی بڑی مفید چیز ہے اور کئی کام اس سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بھی ایک لاٹھی ہوتی تھی یا کبھی نیزہ ہوتا تھا، لیکن ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی لاٹھی ہے۔ جبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں، اس کا مطلب کہ لاٹھی بھی دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، ادھر نہیں، ادھر ہوتی۔ تو آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو یہ سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے بسا اوقات کہ وہی جب ہو رہی تھی اور پہلی وہی ہو رہی تھی، ابھی نبوت دی گئی، تو ایک اللہ کے جلال کی دھشت بھی ان پر تھی۔ یہ پہلی اللہ سے ملاقات ہے، اور پھر اتنا بڑا منصب بھی دیا جا رہا ہے اور حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ دھشت، تو کبھی دھشت دور کرنے کے لیے بھی کچھ ہلکا پھلکا سوال کیا جاتا ہے کہ تاکہ دل سے خوف نکل جائے۔ جیسے بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو نا تو کبھی خوف زدہ ہو جاتا ہے جی، تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہے تیرے ہاتھ میں، تاکہ خوف چلا جائے۔ تو وہی کا جو خوف تھا، جلال الہی کا جو خوف تھا، اس کو کم کرنے کے لیے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، اور خود ان سے جواب طلب کر کے تحقیق کے لیے بھی کہ لاٹھی ہی ہے، کوئی دوسری چیز ان کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا چٹکلا بھی سنا دوں۔ تو کہتے ہیں ایک چور تھا، یہ اخلاقیات کی ایسا فرضی بات نہیں ہے، ایک اخلاقیات کی کتاب میں نے پڑھا تھی اس زمانے میں۔ تو ایک چور تھا، اس نے چوری کی، تو اچانک جس سے چوری کی تھی وہ کوئی باخبر ہو گیا، تو یہ بھاگ کے مسجد میں آ گیا چور، تاکہ بچ جاؤں، مسجد میں جاؤں گا تو یہ نمازی آدمی ہے، اور یوں ادھر ادھر جاؤں گا تو شاید پیچھا کر کے آ کر پکڑ لے، پھر تلاشی لے۔ تو بجائے سیدھا جانے کے جب مالک کو دیکھا کہ باخبر ہو گیا ہے تو رستہ بدل کے مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں آ تو آگے جماعتی نماز کھڑی تھی، تو اس نے مسجد میں داخل ہو کے نماز میں شامل ہو گیا۔ جب نماز میں شامل ہو گیا
نہیں، جب وہ آ رہا تھا نماز میں شامل ہونے کے لیے دروازہ کھولا تو امام صاحب پڑھتے وما تلک بیمینک، اس کا نام تھا موسیٰ، چور کا۔ امام صاحب پڑھتے وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اس نے کہا یار یہ تو کوئی جادوگر مولوی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے جی کہ میں موسیٰ نے چوری کی اور میرے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ میں تھا اس کا سامان۔ یہ کیا کر وہاں سے بھی بھاگ گیا، یار اس کو بھی پتا ہے، مالک ہو نا، اس کو تو پتا اور یہ تو پکڑوا دے گا مجھے۔ چلیے پھر ایسی چٹکلے بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے مالک، میرے اللہ، یہ میری لاٹھی ہے، عصای یہ میری لاٹھی ہے۔ جواب ہو گیا، جو سوال تھا اس کا جواب اتنا ہو گیا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جواب لمبا کر دیا۔ جواب دیتا تھا کہ لاٹھی ہے، کیا ہے لاٹھی ہے بس، لیکن انہوں نے آگے لاٹھی کے فائدے بیان کرنے بھی شروع کر دیے۔ اہل علم نے لکھا یہ اس لیے کہ جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرتے ہوئے بڑی لذت محسوس ہوئی۔ ظاہر بات ہے اللہ سے بات ہوگی تو کیسی لذت، تو اس لذت سے زیادہ دیر تک لطف اندوز ہونے کے لیے کلام بڑھا دیا تاکہ تھوڑی دیر تک اللہ سے ہم کلامی رہے۔ حالانکہ جواب ہو گیا تھا تو کہا یا عصای، کہتے اتوکل علیہا، میرے اللہ اس لاٹھی پر میں کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں، چلتا ہوں، چلتے چلتے جب تھک جاتا ہوں نا تو ٹیک لگا لیتا ہوں آرام حاصل کرنے کے لیے۔ اور وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي، اور جب بکریاں چرانے جاتا ہوں تو بکریوں پہ پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے جہاں بکریاں نہیں پہنچ سکتی تو لاٹھی سے جھاڑتا ہوں، نیچے آ کر پتے کھا جاتی ہیں، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ یہ دو تو فائدے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اس لاٹھی میں اور بھی کئی فوائد ہیں ان دو کے علاوہ۔ فرض کریں کوئی دشمن آ گیا تو اس کی خبریں بھی لے سکتا ہوں، کوئی درندہ آیا اس کو بھی بھگا سکتا ہوں، سام بچھو آ گئے ان کو بھی مار سکتا ہوں جی، اور کبھی کبھی لاٹھی یہاں رکھ کے سامان بھی اس میں ٹانگ سکتا ہوں، یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، لاٹھی میں ڈال کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو مطلب کئی قسم کے فوائد ہیں میرے اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی طرف سے لمبا جواب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا لاٹھی ہے نا؟ جی لاٹھی ہے۔ القھا یا موسیٰ، موسیٰ اب اس کو زمین پہ ڈال دے، اس لاٹھی کو زمین پہ پھینک دے۔ حکم ملتے ہی فَأَلْقَاهَا، انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا۔ زمین پہ ڈالنا ہی تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک بغیر دیر لگے، بغیر تاخیر کیے وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا، لاٹھی نہیں تھی۔ زمین پر دوڑتا ہوا تسعیٰ، دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر دیا، حقیقت ہی بدل گئی، حقیقت ہی بدل گئی۔ پہلے یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی لاٹھی جب درخت کا حصہ تھی، اس کی تر و تازہ شاخ تھی تو یہ زندہ تھی، زندہ تھی، اور جب درخت سے کٹ گئی، خشک ہو گئی تو مر گئی، موت واقع ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ درختوں کا کٹ جانا، خشک ہو جانا یہ موت ہے ان کی۔ اور پھر جب مر گئی، اب ایک تو وہ مری ہوئی ہے، ایک یہ کہ وہ لکڑی ہے، تو اس سے گوشت پوش کا سانپ ایک دوسری مخلوق ہے، وہ نباتات ہے، یہ حیوانات ہے۔ تو نبات اور نبات سے بھی مری ہوئی نبات سے حیوانات میں سے زندہ حیوان، زندہ چلتا پھرتا، یہ انقلاب حقیقت ہے۔ اور اللہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنانے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ تو خشک لکڑی
سانپ. اچھا حیا عربی میں کہتے ہیں ہر سانپ کو، چھوٹا ہو بڑا ہو لمبا ہو یہ مختصر ہو موٹا ہو پتلا ہو، یعنی حیا ہر سانپ کو کہتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بننے والے سانپ کے لیے قرآن میں 3 نام آئے ہیں. ایک تو یہ حیا سانپ، ایک ثوبان، ایک جان. تو جان کہتے ہیں لمبے اور پتلے سانپ کو، لمبا اور پتلا اس کو کہتے ہیں جان، کہ وہ لاٹھی سے جان بنا لمبا پتلا. اور فیضا یا ثوبان مبین، جب لاٹھی ڈالی تو اچانک وہ کھلم کھلا اژدہا تھا. ثوبان کہتے ہیں موٹا اور بڑا سانپ، اژدہا جس کو کہتے ہیں. تو حیا ہر سانپ، جان پتلا لمبا سانپ، اور ثوبان موٹا اژدہا. تو جب حیا کہا پھر تو سامنے کوئی بھی ہے، لیکن جب جان کہا تو کیوں کہا؟ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پتلا سانپ بن جاتا تھا. جہاں عام معجزہ دکھانا ہوتا تھا نا لکڑی سے سانپ، تو پتلا لمبا سانپ ہو جاتا جان. اور کبھی اگر اس سے کسی کو ڈرانا مقصود ہوتا تھا تو وہی لاٹھی پھر اژدہا بن کے منہ کھول لیتا تھا. اور جب فرعون کے دربار میں جا کر یہ دکھایا تو وہاں ثوبان تھا، اس کا پاجامہ خراب ہو گیا. ہاں ایسا ڈرا، تو ڈرانا مقصود ہوتا تو ثوبان بن جاتا تھا، اور صرف معجزہ بتانا ہوتا تو جان بن جاتا تھا. اور حیا تو دونوں کو کہتے ہیں. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈالی تو وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا. سانپوں کی بھی کئی قسمیں آپ کو پتہ ہے. سانپ خود ایک امت ہے، ہر جانوروں کی قسم ایک مستقل امت ہے. تو سانپوں کی بھی اپنی چھوٹے بڑے زہریلے نہ زہریلے پتہ نہیں ہزار قسم کے سانپ ہوتے ہیں. لیکن جنات کی ایک قسم بھی سانپ ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. جنات جو ہے نا ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک اڑنے والے جی، ایک سانپ، اور ایک جو ہے وہ بعض کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. ویسے تو وہ شکل بدل بھی جاتے ہیں، جو شکل چاہے اختیار کریں، لیکن یہ 2 خاص قسمیں ہیں. ایک جو اڑتے ہیں پرواز کرتے ہیں، اور ایک سانپ. لیکن ان کی جو قسم جنات کی سانپ ہے وہ بالکل سفید اور پتلا لمبا ہوتا ہے، چھڑی کی طرح، لاٹھی کی طرح پتلا لمبا چھڑی کی طرح جو سانپ ہوگا نا سفید، تو وہ عموماً جن ہوتا ہے، عموماً جن ہوتا ہے. اسی طرح جو گھروں میں سانپ ہوتے ہیں، یہاں کے گھروں میں تو گھر نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں جو کچے گھر ہوتے ہیں ان میں، تو ان میں بھی عموماً وہ جن ہوتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے تو سارے سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سانپ موذی ہے، دشمن ہے، تو دشمن وار کرنے سے پہلے ہی دشمن پہ وار کر دو. لیکن پھر گھروں کے سانپوں سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ان کو 3 دفعہ دعوت دو گھر سے جانے کی. اگر تم ان کو کہو کہ چلے جاؤ، 3 دن تک نہ گئے تو پھر خیر نہیں، اور 3 دن میں اگر جن ہوگا تو چلا جائے گا، نہ گیا تو اس کا مطلب سانپ ہے، پھر اس کو ٹھکانے لگا. لیکن جو سفید ہے یہ تو ہوتا ہی جن ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں، ورنہ خود لالے پڑ جائیں گے اپنے. جن کو مارو گے تو پھر جنات کی قوم سے دشمنی ہو جائے گی نا. تو ایک بڑا مشہور قصہ کر دو، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم جی تھوڑا ہے، پھر آپ تھک جائیں گے. پھر کر لوں چلیے. قال خذها ولا تخف، تو سانپ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ نے فرمایا اب اس کو پکڑ لیجئے، سانپ کو پکڑ لیجئے. جیسے پکڑوں یا اللہ یہ تو دشمن ہے. کہا ولا تخف، ڈرے مت، ڈرے مت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی کیوں ڈرے؟ اللہ کا نبی تو نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو آپ کیوں ڈرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ڈر نہیں، کیونکہ آپ پیچھے ہٹ بھی گئے تھے نا تھوڑا سا. فرمایا اقبل ولا تخف، آگے آئیے، پیچھے مت ہوئیے، آگے آئیے اور ڈرے مت.
تو بات اصل یہ ہے کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقلی اور ایک فطری۔ نبی عقلی طور پہ تو کسی سے نہیں ڈرتا بجز اللہ کے، کسی سے بھی نہیں ڈرتا عقلی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، لیکن طبعاً چونکہ انسان ہوتا ہے نبی، تو انسانی لوازمات نبی کو بھی ہوتے ہیں، جیسے بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تو اسی طریقے سے موذی چیزوں سے خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسانی۔ تو طبی طور پہ موسیٰ علیہ السلام طبی طور پہ ڈرے ہیں، عقلی طور پہ نہیں ڈرے۔ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ڈر دو طرح کا ہے، ایک مخلوق سے، ایک خالق سے۔ مخلوق سے نبی نہیں ڈرتا، مخلوق سے نبی نہیں ڈرتا، لیکن خالق سے تو ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز میں خالق نے کوئی نقصان رکھا ہے تو اس سے نبی ڈرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ نقصان رکھا، یہ نقصان مجھے پہنچ جائے، لیکن مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اور اس کی پارٹی نے برے نہ کر کے، رسیوں سے باندھ کر، کپڑے اتار کے آگ کے لابے میں پھینکا، آپ نہیں ڈرے، اس لیے اس کے ڈرانے والے لوگ ہیں تو نہیں ڈرے، اب کوئی بات نہیں، پھینک دو۔ لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہو، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تیز ہوائیں چلتی، جب کالے بادل آتے تو حضور گھبرا جاتے تھے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور بادل آئے تو ڈرنے کی کیا بات ہے، بارش ہی تو برسے گی، لوگ خوش ہو رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں۔ اس نے کہا عائشہ کیا پتا یہ کالے بادل قوم عاد پہ بھی تو آئے تھے، اور وہ بھی باہر نکلے تھے کہ کہاں سالی جائے گی، بارش ہوگی، بادل آئے، لیکن ہوا کیا، ان سے آگ برسی تھی۔ ہاں جی، تو کیا پتا، اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ تو خیر اللہ کی طرف سے خوفناک چیز آئے تو نبی ڈرتا ہے، مخلوق کی طرف سے خوفناک چیز آئے تو نبی نہیں ڈرتا۔ اور اس کو بھی سانپ اللہ نے بنایا تھا، مگر ڈر گئے، ہو سکتا ہے یعنی اللہ اس کو سانپ ہی بنا دے، اس میں زہری بھر دے، تو اللہ تعالیٰ کے مر گئے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم بہت جلد اس کو پہلی حالت میں لے آئیں گے، آپ کا ہاتھ ڈالنا ہے، اس کا لاٹھی بن جانا ہے، آپ ہاتھ ڈالیں۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تاریخی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کے کہیں دس ہی نہ رہے، بخیر ہاتھ ڈالا تو ڈالتے ہی وہ لاٹھی دی۔ تو یہ پہلا معجزہ ہے آپ کی نبوت کا۔ اب جہاں بھی یہ معجزہ دکھانا ہو بس آپ لاٹھی ڈالا کریں، ہم اس کو سانپ بنایا کریں گے۔ تو اللہ حقیقت چینج کرنے پہ قادر ہے، اللہ جب چیز بدلتے ہے تو واقعی بدل جاتی ہے، لیکن جہاں تک یہ یار لوگ ہیں وہ جادوگر، وہ جو چیزوں کو چیزوں سے بدلتے ہیں، یہ اصل میں بدلتے نہیں ہیں، نظر بندی ہوتی ہے، اور نظر پہ ایسا کرتے ہیں کہ چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ ہوتی ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ تو چیز کچھ ہوتی ہے۔ وہ جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لاٹھیاں پھینکی تو وہ بھی سانپ نظر آتے تھے، لیکن وہ نظر سانپ آتے تھے، تھی لاٹھیاں اور رسیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالا تو سب کو نگل گیا، وہ لاٹھی نہیں تھی کہ پھر نکالے گی تو لاٹھی رہے گی، لاٹھی ہوتی تو کیوں نکلتی جی؟ تو رسیاں رسیاں تھیں اور ان کی لاٹھی واقعی اژدہا بن گئی تھی جی۔ یہ ایک بات۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اے موسیٰ دوسری نشانی یہ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں یعنی اپنے بغل کے نیچے ڈالیے جی، اور تخرج بیضاء، پھر اس کو نکالیے
تو آپ نکالیں گے اس کو بالکل سفید چمکدار، سورج سے بھی زیادہ چمکدار، ایسا کر کے یوں نکالیے تو جیسے کہ سورج کی شعاعیں ہیں آپ کی آنکھوں سے ایسی شعاعیں نکلیں گی، اور یہ سفیدی من غیر سوء، بغیر بیماری کے ہوگی، کیونکہ کبھی آدمی کا جسم بیماری سے بھی سفید ہوتا ہے نا، داغ دھبے سفید ہو جاتے ہیں، اگر وہ بیماری ہے برس کی بیماری، تو یہ سفیدی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ معجزہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی سفید ہیں اور پھر یوں کر کے نکالیں گے تو جیسا ایسے ہی ہوگا۔ تو برس کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو یونانی زمانے سے، یونان میں جب طب ہوتی تھی اس زمانے سے لا علاج بیماری ہے، اور میرا آج تک لا علاج ہے، آج تک بھی لا علاج ہے، وہ دبے نہیں جاتے۔ تو مقصد یہ کہ یہ بغیر بیماری کے سفید ہوگا، اللہ کے حکم سے سفید ہوگا، بیماری نہیں۔ آیت الاخری، یہ دوسری نشانی ہے آپ کی نبوت کی، یعنی دوسرا معجزہ ہے آپ کی نبوت کا، تو ایک لاٹھی کا سام بننا، ایک آنکھ کا چمکدار ہونا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات دکھائیں۔ اس کے بعد اور بھی کئی معجزات صادر ہوئے، لیکن یہ اولی نبوت دینے کے ساتھ ساتھ دو معجزے ان کو دیے۔ اچھا، معجزے بھی دیے، نبوت بھی مل گئی، تعلیم بھی ہو گئی۔ اب ڈیوٹی کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، وہ میری کرسی چھیننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو ذرا جا کے اس کو بتائیے کہ بندہ بن خدا نہیں ہے، بندہ بن خدا نہیں ہے جی، اس کو جا کے ڈرائیے، اس کو جا کر دعوت دیجیے۔ تو یہ ہوا، اور اب موسیٰ علیہ السلام نبوت حاصل کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا اغفر لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.